بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام البنین حضرت فاطمہ بنت حزم رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مولا علی رضی اللہ عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حسن حسین زینب رضی اللہ عنہما ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدہ ام البنین رضی اللہ عنہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا حسن حسین اور زینب رضی اللہ عنہم کو گلے لگا لیتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسن حسین علی رضی اللہ عنہم کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا ہے، بحث نہیں کرنی، یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ سبحان اللہ۔ 4 بیٹوں میں عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ لشکر حسین رضی اللہ عنہ کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنیفہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ آپ صرف عباس رضی اللہ عنہ کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے، حسن حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حسن و حسین رضی اللہ عنہم سے چھوٹے تھے، مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا، ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین رضی اللہ عنہ کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ
ان سے تلواریں لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہی جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرنی تھی، گھٹنے میں تیر لگتا ہے۔ حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں، اور کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین رضی اللہ عنہ کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے گھر، نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے چاروں بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ علی کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزندان تھے، جو لشکر حسین رضی اللہ عنہ کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی، اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا، سیدہ ام البنین رضی اللہ عنہا کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا، عباس شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ فرمانے لگی، سب چھوڑیں، میرے مولا حسین کا بتائیں۔ تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی، کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے؟ مولا حسین سے تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے، اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین، علیہم السلام۔ اللہ حافظ۔